الدرس الثالث تیسرا سبق۔ اس سے پہلے ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ اس میں اشارہ جو ہے، اس میں اشارہ اس میں قریب قریب اور یہاں بعید، پھر یہاں پر مذکر اور مؤنث اور پھر مفرد یا واحد۔ تو اس میں ہم نے ھذا اور ھذہ اور یہاں پر ذالک یہ کیا ہے، لیکن یہ باقی رہ گیا ہے تلک۔ اب یہاں ہم جو الدرس الثالث میں کریں گے، یہ اس میں اشارہ کی بجائے مبتدا اور خبر یہاں مبتدا اور خبر کے جملے آئیں گے، اور ان مبتدا اور خبر کے جملوں میں اور جو ناقص ہیں ان میں امتیاز۔ اب مثلا اگر ہم یوں کہیں کہ بیتن، اس کا معنی ہے ایک گھر، قلم ایک قلم۔ اب ہم کہیں بیت جدید، قلم ثمین، پھر کہیں پہلے ہم کہتے ہیں صرف بیت، اس کا معنی ہے ایک گھر، قلم ایک قلم۔ پھر ہم کہتے ہیں بیت جدید، قلم ثمین۔ اب یہاں پر پہلے تنہا بیت تھا، مفرد اکیلا، اب ہم نے کر دیا بیت جدید۔ اس میں یہ جو جدید ہے یہ اس بیت کی کوالیفیکیشن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، صفت ہے۔ کیسا گھر؟ نیا گھر۔ تو یہ جو بیتن، اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے، موصوف، اور جدیدن اس کی صفت۔ قلم ثمین ایک قیمتی، ثمین کا معنی پریشیس، قیمت والا، قیمتی، ایک قلم قیمتی قلم۔
سمین، سا کے ساتھ سمین، سا سمین، اور سین آ جائے تو اس کا معنی موٹا تھا. تو قلم سمین، قیمتی قلم، ایک قیمتی قلم. اس کے بعد یہ لکھنا ہے، یعنی یہ ہم نے کیا بیت جدید قلم سمین. یہاں پر دونوں نکرہ ہے، یہ بھی ال کے بغیر ہے، یہ بھی ال کے بغیر، یہ بھی ال کے بغیر، یہ بھی ال کے بغیر. اب یہاں پر ہم نے دونوں کو ال والا کر دیا، البیت الجدید، البیت الجدید، القلم الرخیص. رخیص کا معنی ہوتا ہے یعنی جو گران نہ ہو، یعنی کم قیمت، سستا. تو القلم الرخیص ایک سستا قلم. اب یہاں پر دیکھیں کہ ال یہاں آیا، اس پر بھی ال آ گیا، یہاں القلم آیا، یہاں بھی الف لام داخل کیا. یعنی اگر پہلا حصہ جو ہے موصوف، قاعدہ کیا ہوا کہ پہلا موصوف اگر ال والا ہو، یعنی خاص ہو، یعنی معرفہ ہو، خاص ہو، تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی خاص ہوگی. اگر ال کے بغیر ہے، جیسے یہاں پر بیتن ال کے بغیر تو جدید، قلم ال کے بغیر سمین. اب اگر ہم یعنی یہاں موصوف پر اگر ال نہ ہو تو صفت پر بھی نہیں ہوگا، موصوف پر ہوگا جیسے یہ ال تو صفت پر بھی لازمن ہوگا. یعنی جو موصوف ہے جس کی صفت ہم بیان کریں بعد میں، اگر وہ معرفہ ہو تو صفت معرفہ، نکرہ ہو تو صفت نکرہ. اسی طرح مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث. یعنی اب یہ بیت مذکر ہے تو جدید. اگر ہم کہیں مثلا ساعت جدیدت، جدیدت، سا واچ گھڑی، تو اب یہ ساعتن پہ اگر تا ہے تو یہاں بھی جدیدت. اگر حقیبہ بنائے، حقیبہ بیگ، تو حقیبت جدیدت، حقیبت سمینت. تو اگر یہ مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث. ابھی دو ہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ال کے بغیر ہو تو وہ بھی ال کے بغیر، ال کے ساتھ ہو تو صفت بھی ال کے ساتھ، مذکر ہو تو وہ بھی صفت بھی مذکر، مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث. اب اگر ہم یوں کریں کہ اس کو یوں کر دیں، مثلا البیت، اور یہاں یوں کر دیں البیت جدید، البیت جدید، القلم رخیص. اب یہ جو پوزیشن ہے اس میں یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے، صفت نہیں ہے، بلکہ یہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے، مبتدا اور خبر. اس کا معنی ہے کہ گھر نیا ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ نیا ہے خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی اگر پہلا حصہ جو ہے وہ خاص ہو اور دوسرا عام، یعنی پہلے پر ال ہو دوسرے پر ال نہ ہو، تو یہ جملہ ہوگا. اس کا ہم ترجمہ کریں گے گھر نیا ہے، قلم سستا ہے. یہ قلم موصوف نہیں ہوگا، موصوف تب ہوگا کہ جب پہلا اور دوسرا دونوں ال کے ساتھ ہوں یا دونوں ال کے بغیر ہو. اگر پہلا ال کے ساتھ ہو اور دوسرا ال کے بغیر ہو تو یہ جملہ ہوتا ہے. پہلے میں البیت الجدید جب ہم نے کہا تو یہ نامکمل ہے،
نیا گھر، نیا گھر کیا یعنی بک گیا، یعنی کیا ہوا اسے انتظار میں ہم، لیکن یہاں انتظار نہیں ہے، گھر نیا ہے۔ تو یعنی یہ قاعدہ یہ بنانا ہے کہ اگر دونوں جز ال کے ساتھ ہوں تو بھی مرکب توصیفی، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی جب دوسرا حصہ پہلے کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرے تو یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اور یہ دو جز اس کے ہوں گے، موصوف پلس جمع صفت، موصوف اور اس کے ساتھ اس کا ہوگا صفت، اور موصوف مذکر صفت بھی مذکر، مؤنث تو مؤنث، واحد تو واحد، مثنیٰ تو مثنیٰ، جمع ہو تو جمع۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب دونوں ال والے ہوں یا دونوں ال کے بغیر۔ اگر پہلا ال کے ساتھ ہو اور دوسرا ال کے بغیر ہو تو یہ مبتدا خبر ہوگا، یہ جملہ ہوگا، یہ نامکمل نہیں ہے، یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم اصل کتاب جو ہے ادھر آتے ہیں اور اس کو یہاں جو کچھ کہا ہے ہم نے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیے بیتن، کتاب میں بیتن اے ہاؤس، ویسے بھی یہ البیت الجدید کا اس سے کیا مطلب ہے؟ البیت الجدید گھر نیا ہے۔ البیت الجدید، البیت الجدید کا معنی ایک خاص نیا گھر، بیت الجدید دا ماڈرن ہاؤس۔ اگر ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ تو غلط ملے گا، کیوں؟ ہم کریں گے دا ہاؤس، دا ماڈرن ہاؤس کیوں غلط ہے؟ دا ماڈرن ہاؤس کیسے غلط ہے؟ تو دا ہاؤس از ماڈرن، یہ البیت جدید، دا بیت از نیو۔ تو یہ جو ہے البیت الجدید کا معنی ہے ایک مخصوص نیا گھر جو ابھی نامکمل ہے، آگے اس کی کوئی خبر ہم لائیں گے۔ تو اسی طرح بیت جدید اے نیو ہاؤس، اے۔ تو اب جب ہم دوسری دیکھیں بیت ایک گھر، اب اس کے بعد کہتا ہے البیت، البیت۔ تو یہ البیت جو ہے اگر اس کو ہم پڑھ دیں البیتن تو صحیح ہوگا؟ کیا غلطی ہے؟ ہاں، ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے، کیوں کہ تنوین جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یہ تو اے اور این کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اور یہ ال جو ہے یہ دا پرٹیکولر اس کو کر رہا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پرٹیکولر بھی ہو اور کامن عام بھی ہو؟ تو پہلے دیکھیے بیتون ایک گھر، البیت اس کو خاص کر دیا۔ اب اسی طرح کتابن ایک کتاب، الکتاب خاص، قلم ایک قلم، القلم خاص، جمل الجمل۔ اس میں بس قاعدہ یہ بتانا ہے کہ دوسرے ال کے بعد تنوین نہیں پڑھنی، البیت، القلم، الکتاب، الجمل، اس پر تنوین ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب نمبر 2، اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیج ہے القلم مکسور، القلم دا پین، مکسور کسر کہتے ہیں توڑ دینا، مکسور ٹوٹا ہوا۔ تو اگر ہم اس کو یہاں ال نکال دیں یا یہاں ال داخل کر دیں، دونوں شکلوں میں یہ جملہ نہیں ہوگا۔ یہ اس شکل ہی میں جملہ ہے، ال خاص اور مکسور عام۔ اس کا ہمارا قلم ٹوٹا ہوا ہے، دا پین از بروکن، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الباب مفتوح، الباب دروازہ، مفتوح اوپن، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہاں بھی ال داخل کر دیں، غلط نہیں ہوا، وہ مفہوم تبدیل ہو گیا، دروازہ ٹوٹا ہوا دروازہ، یعنی یہاں بات غلط نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ چینج ہو گیا۔
اس کا معنی ہوگا الباب المفتوح، دا اوپن ڈور، کھلا ہوا دروازہ. کیا ہے یہ ابھی بعد میں ہمیں بتایا جائے گا. یا مثلا اس کو یہاں سے ختم کر دیں، یہاں سے بھی ختم کر دیں. باب مفتوح، ایک عام ہاں. تو یہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے الباب مفتوح صرف اس وقت ہے جب پہلا خاص اور دوسرا عام. دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس، یہاں بھی وہی پوزیشن ہے. اگر ہم الولد کے ساتھ الجالس کر دیں تو بھی صفت بن جائے گی، یا ال پہلے سے ڈراپ کر دیں. ولد جالس تو ایک بیٹھا ہوا لڑکا. تو الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یعنی the child is sitting, the boy is sitting. یہ جو جالسن ہے نا، جالسن، یہ جالسن عورت ہو تو جالستن. یہ جو پریزنٹ کنٹینیوس عربی انگلش میں ہوتا ہے پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی ہی از ورکنگ، ہی از رننگ، ہی از رائٹنگ، تو اس کو اس طرح آج ہم تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہی دا بوائے از سٹنگ. یہ جو مفہوم ہے جالسن، دا بوائے از سٹنگ، جالسن. اسی طرح دا ڈاٹر از جالستن، جالستن یعنی دا ڈاٹر از سٹنگ، یہ مفہوم. ہوا کاتب، ہی از رائٹنگ. تو جالسن کا یہ مفہوم ہے، یعنی اس وقت وہ یہ کام ہو رہا ہے یا کر رہا ہے، اس سے یہ کیفیت اس وقت صادر ہو رہی ہے. تو الولد جالس لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، والمدرس واقف. وقف یہ کھڑا، لیکن یہ بہتر تھا کہ یہاں قائمن ہوتا، لیکن چونکہ عرب ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. واقف آتا ہے جب ہم چلتے چلتے سٹاپ کرتے ہیں تو یہ وقوف ہے. الوقوف المشی ثم الانقطاع، چلتے چلتے جب ہم رکتے ہیں تو یہ وقوف ہوتا ہے. لیکن جو جلوس ہے، جلوس اس کی ضد جو ہے وہ ہے قیام، یا قعود اور قیام. تو اس لیے اگر قائمن ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن واقف مفہوم ادا کر سکتا ہے. آج اگلی سٹیج لیکن ہے اسی سے متعلق. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. اب ایک لفظ ہے وا، یہ وا یہ اینڈ کا مفہوم ادا کرتی ہے، اور یعنی دو چیزوں کو جوڑتی ہے واو. اور یہ دو مفرد چیزوں کو بھی جوڑتی ہے. مثلا ہم کہیں زیدن و خالدن و خالدن، یعنی دو ناموں کو بھی جوڑتی ہے، دو کاموں کو بھی جوڑتی ہے، دو جملوں کو بھی جوڑتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الواو للجمع. واو جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتی ہے، خواہ وہ دو چیزیں ہوں، دو فعل ہوں، دو جملے ہوں. تو یہ واو عطف کے لیے، عطف، الواو للعطف. عطفہ کا معنی ہوتا ہے بعد والی کو پہلی کے ساتھ جوڑ دے. تو یہ واو عطف کے لیے آتی ہے، جوڑنے کے لیے. اچھا، اس کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں والقلم، یہ دیکھیں یہ تھا، اگر واو نہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے القلم، القلم. یہ واو کی وجہ سے یہاں اس کو وا القلم نہیں پڑھنا، وا القلم نہیں پڑھنا. والقلم، یا مثلا القلم، القلم آگے واو ہے، مثلا الکتاب، تو اس کو وا الکتاب نہیں پڑھنا، والکتاب، والکتاب. اسی طرح اقرا، پڑھ، اور آگے ہم واو داخل کر دیں، اور آگے وقتب،
यूं नहीं पढ़ना वा अक्तुब है ये। कायदा ये है कि अगर वाव के बाद अल वाला आ जाए, अल वाला आ जाए, या वाव के बाद फेल अमर आ जाए, इंपेरेटिव आ जाए, और इंपेरेटिव का हमजा हो, हमजा अमर वाला, तो ये फिर वाव की जो जबर है ये लाम पर चली जाएगी, या अमर का जो साकिन पहला था जैसे वक्त और काफ उस पे ये हरकत चली जाएगी। ये लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। लिखने में ये भी आएगा, ये भी आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे अल किताबु वल कलमु, या अल कलमु वल किताबु इक़रा वक्तुब, इक़रा वक्तुब। तो अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीम, किताब नई है और कलम पुराना। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियो मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। वल मिंदील वासिखुन, वासाखा, वासीन खा, वासाखा, ये फेल भी इस्तेमाल होता है। वस्साखा ये भी आएगा। वस्खुन व औसाख ये भी आएगा, औसाख। तो वसख, वासखा, यासिखो, इसका माना गंदा हो जाना, गंदा हो जाना। वस्सखा गंदा कर देना, गंदा कर देना। और वस्खुन गंदगी, गिलाजत। और वासिखुन या वासखुन, वासखुन ये नाउन एडजेक्टिव, गंदा, डर्टी, डर्टी यानी जिसके ऊपर गंद लगाओ। वासिखुन और वासाखुन दोनों जाए। वासिखुन तो कहता है कि अल मिंदील वासिखुन, रुमाल जो है वो गंदा है। अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। तो ये जो बारिद, बारिद ठंडा, और बर्रादा ठंडा करना, और बर्राद ये जो बर्रादतुन या बर्राद कहते हैं, ये जो ठंडा करने वाला आला, फ्रिज, पानी को ठंडा करने वाला, कूल, उसको ठंडा करने वाला। और इसकी जिद है साखिनुन, हॉट, साखिनुन या हारुन, हारुन साखिनुन, गरम। अल कमरु जमीरुन, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिद बईदुन, और मस्जिद दूर है। अल हजर सकीरुन, बोझल, पत्थर बोझल है। वल वरक़ खफीफुन, और कागज हल्का है। अल लबन हारुन, दूध गर्म है। अल कमीस नज़ीफुन, कमीज साफ सुथरी है। तमारीन, तमारीन, यहाँ पर जो तमारीन है इसको तमारीनुन नहीं पढ़ना, तमारीनो, तमारीनो, इस पे तनवीन नहीं पड़ी जाएगी। तमारीनो, तमरीनात, एक्सरसाइजेस। कहते पीछे तमरीनुन पढ़ा है, वो वाहिद था, वाहिद था। हाँ ये प्लूरल। इक़रा पढ़, वक्त और लिख। मा ज़ब्ते अवाखिरिल कलिमात, ज़ाबाता, ज़ाबाता यज़बितु, किसी चीज को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। और यहाँ पर ज़बत से मुराद है कि मसलन यही है तमरीनुन, तमरीनुन, ये जो है ना नून, ये है आखिरी कलमा। आखिरी कलमा से मुराद आखिर। मसलन मकसूरुन ये रा, अल कलम मीम, इसको हम आखिरी कलमा कहते हैं। तो आखिरी कलमा पर जेर जबर पेश जो है वो जिक्र करो, लिखो, ताकि हमें पता चले कि आप इसको क्या पढ़े। तो अब हम इसको पढ़ेंगे मस्जिदुन, दाल पर दो पेश, अल आ जाए तो एक पेश। अल मस्जिदु, अल माउ
माउन, माउन अन्नी पड़ा है हैं, माउन, ये उन यानी हमजा ही की शक्ल है ये माउन। अच्छा, अल बैतु बाबुन, कलमुन, अल कलम अल लाने की वजह से, और अल कलमुन गलत हो जाएगा। अल कल्बो कुत्ता, कल्बुन कमीसुन, वलदुन, अल हजरु, अल वलदु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। इक़रा वक्तु, अल मक्तबु मकसूरुन। क्या होगा खुरबाई इसका तर्जुमा? किसका जी? क्या पढ़ा है? Means shooting. अल मक्तबु मकसूरुन, Means shooting. मकसूर हो गया, टूटा हुआ होना। हाँ, और मकतब जिस पे आपने कहा था डेस्क, टूटा हुआ डेस्क। तो क्या होगा उर्दू में? अल डेस्क मक्तबु टूटा हुआ है। Yes, shooting. डेस्क टूटा हुआ। हाँ, डेस्क टूटा हुआ है। और अल मुदर्रिसु जदीद, उस्ताद नया है, उस्ताद नया है। अल कमीस वसिख, कमीज जो है वो गंदा है, गंदी। अल लबन बारिद, दूध ठंडा है, दूध। अल मस्जिद मफ्तूहुन, मस्जिद खुली है, मस्जिद खुली है यानी उसका दरवाजा खुला हुआ है। असल है अल मस्जिद बाबुहु मफ्तूहुन, अल मस्जिद बाबुहु मफ्तूहुन। अल हजर कबीरुन, पत्थर बड़ा है। अल लबन बारिदुन, दूध ठंडा है। वल माउ हारुन, और पानी गर्म है। अल मुहद्दिसु जालिसुन, वल मुदर्रिसु वाकिफुन। ये जो है अल मुहद्दिस, ये इंजीनियर को कहते हैं। हिंदसा इंजीनियर, इंजीनियरिंग। अल हिंसतुल मदनिया, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग को कहते हैं अल हिंसतुल मदनिया, अल हिंसतुल मदनिया। इलेक्ट्रिकल हो तो अल हिंसतुल कहरबाइया, अल हिंसतुल कहरबाइया। तो ये अगर औरत हो तो अल मुहंदिसतु, अल मुहंदिसतु। अगर औरत इंजीनियर हो तो अल मुहंदिसतु। तो फिर हम जालिसतुन करेंगे। इसी तरह वल मुदर्रिसतु वाकिफतुन। अल कमरु बईदुन, चांद दूर है। अल मिंदीलु नज़ीफुन, वहां वासिकुन, यहाँ नज़ीफुन। अब इमला इल फराग, इमला ये है माला, ये फेल है माला आ, इसका मान होता है पुर करना। अल मालाओ कुरान में है मालाउल लज़ीना कफरू मिन कौमिही, मालाओ माला आ यमलाओ, भरना, खाली जगह को पुर कर देना, किसी भी खाली चीज को पुर कर लेना। माला आ, उसने भरा। यमलाओ, वो भरता है। अब इससे हर क्या बनेगा? हमने जो कायदा पढ़ा था उसके तहत, हाँ, क्योंकि ये तमलाओ से बनेगा, तमलाओ। अब ये ता काटी और आखिर को सुकून दिया, जज़म दी। अब ये रह गया, ये साकिन और ये। आप इसको पढ़ नहीं सकते, तो ये आखिर में हमजा जो है जिससे पहले लाम है उस पे पेश नहीं है। पेश होता तो हम पेश डालते, पेश नहीं है तो हम जेर डालते। इमला, इमला भर, पुर का। अल फराग, खाली जगहों को कहते हैं ब्लैंक्स। इमला इल फराग, पुर कर खाली जगहों को। और अगर लड़की को कहेंगे तो फिर हम इमला नहीं कहना। अगर आप लड़की को पढ़ा रहे हैं तो उसे कहेंगे इमलाई, इमलाई या बिनती अल फराग, इमलाई, इमलाई या
بنتی الفراغ، اے میری بیٹی، یا تلمیذتی املأ الفراغ. اور اگر اسی طرح بہت سے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی املا نہیں کہنا، پھر املاؤ، پھر ہم جمع کا بنا دیں گے، املاؤ، املاؤ الفراغات. تو املا ایک کے لیے، املائی مؤنث کے لیے، املاؤ تم سب. اور عورتوں کو پڑھا رہے ہیں تو املانا، املانا، املانا. یا ایتھا التلمیذات، یا ایتھا المسلمات املعن الفراغ. تو املأ الفراغ فیما یلی، فیما یلی، فی ما، یہ ہے فی اور یہ ہے ما. فی کا معنی ہے میں، اور ما کا معنی وہ جو کچھ، جو کچھ. اور یلی، یلی یہ ہے ولا یلی، بعد میں آنا. املأ الفراغ، بھر تو خالی جگہوں کو، فیما یلی جو بعد میں آ رہی ہیں. کس طرح؟ بے وضع کلمت مناسبت، بے وضع، واضع اس کا معنی ٹو پٹ، رکھتے ہوئے، بے وضع پٹ کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے، کلمہ لفظ، مناسبہ سوٹیبل. تو یعنی سوٹیبل ورڈز ان کو رکھتے ہوئے یا استعمال کرنے یا کام میں لاتے ہوئے آنے والی خالی جگہوں کو پر کرو. اب مثلا دیکھیں نظیف، اس کا معنی ہے کلین، صاف. اب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے. الکتاب نظیف، القمیص نظیف، المندیل نظیف. تو یعنی نظیف سے جو لگا کھانے والی چیز ہے اس کو مبتدا کے طور پر ہم استعمال کریں گے. تو کہتا ہے کہ مثلا البیت نظیف مکسور، نمبر 2. تو اب مثلا القلم مکسور، الکرسی مکسور، المکتب مکسور. صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ اسے مذکر ہونا چاہیے، مذکر ہو، مفرد. الماء بارد، اللبن بارد. اور اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا، مثلا کوئی جواب نہ بن پڑے اور ہم کہیں یار یہ جواب، وہ پنجابی کا یہ بڑا مٹھا ہے، یعنی بات نہ بنے، تو اس کے لیے بھی بارد کہتے ہیں. الجواب بارد، یہ جواب کوئی صحیح نہیں آیا، ٹھنڈا ہے، یعنی صحیح معنی میں اس نے اس کے جواب کی جو صورت تھی نا وہ نہیں بنی. تو یہ البارد اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو البیت قریب، نمبر 4. المسجد بعید، الاستاذ واقف یا المدرس واقف یا الولد واقف، الکلب واقف، الحصان واقف، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح الولد جالس اور الحصان کبیر، المسجد قدیم، البیت جدید. اب کہتا ہے الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ جو اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں، پچھلے 2 اسباق میں کہتا ہے نہیں آئے. مثلا القمر، پھر ساتھ جدید، القمر جدید، لیکن ان کو الگ الگ پڑھنا ہے. القمر جدید قدیم واسخ نظیف حار بارد صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف، خفیف کا معنی ہلکا، جمیل خوبصورت، واقف کھڑا ہے، جالس بیٹھا ہے. نجم ستارہ، النجم خاص ہو گیا، رجل آدمی، اور رجل خاص
دیکن مرغا، الدیکو خاص، طالبن اسٹوڈنٹ، الطالب خاص، اور اس کا مؤنث ہوگا طالبۃ، طالبۃ۔ اب کہتا ہے کہ النجم بعید، ستارہ دور ہے، الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے، السکر حلو، چینی میٹھی ہے، الطالب مریض، اسٹوڈنٹ مریض ہے، الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید۔ اب یہ دفتر جو ہم استعمال کرتے ہیں اور عربی کا اس میں فرق ہے۔ الدفتر جو ہے یہ کاپی کے سینس میں ہے، کاپی کے سینس میں، اور دفترہ فعل کے طور پر ہو تو کسی چیز کو کاپی میں یا رجسٹر میں درج کرنا، اندراج۔ الدفتر کاپی، اور کراسہ بھی استعمال کرتے ہیں، کراسہ پیپر، مثلا کراسہ تو ماجسٹیر، ایم اے کا پیپر، یعنی خاص طور پر جو لکھا جاتا ہے اس کے لیے تھیسس کے طور پر، تو کراسہ، کراسہ تو اس معنی میں۔ الدفتر جدید، کاپی نئی ہے۔ التاجر غنی، جو مرچنٹ یا تاجر ہے وہ یعنی مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے۔ الولد فقیر، بچہ جو ہے وہ محتاج ہے، مفلس ہے۔ التفاح لذیذ، تفاح ایپل، سیب، التفاح سیب لذیذ ہے۔ الطبیب طویل، طبیب فزیشین اونچے قد کا ہے۔ والمدرس قصیر، اور وہ چھوٹے قد کی اس کا۔ اب پھر تمارین، طویل اونچے قد کا، قصیر چھوٹے قد کا، پست قد، کوتاہ قد، طویل لمبائی لمبائی کے حوالے سے، لمبائی کے حوالے سے، اور قد کا اسی تو کوئی طرح تعلق نہیں، قد کا تو کوئی تعلق نہیں نہ، یعنی موٹائی میں اسے کرنا ہے۔ نہیں کہا صاحب کسی چیز کی لمبائی، قد تو انسان کے لیے ہوگا، نہیں، طول جو ہے نا، طول، طول کا معنی نہیں لینتھ ہے، لینتھ۔ لینتھ، طویل جو انسان ہی ہوتا ہے۔ ہاں، طبیب ڈاکٹر فزیشین، طبیبت مؤنث ہیں، حلون میٹھا، ہاں، لمبائی تو اس کا صرف ڈیسک کی بھی ہو سکتی ہے، ہیں، لمبائی تو اسی کو اس کا طول کہیں گے۔ طویل کہیں گے یا نہیں، وہ جب ہوگا المکتب طویل، طویل، ہاں، طویل کے معنی ہوں گے لمبائی۔ ہاں، تو کہتا ہے اقرأ واکتب مع ضوابط آخر الکلمات الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، البیت، المسجد، الرجل، السکر، الورق۔ جو ورڈ کا مطلب پیج، پیپر، پیپر کاغذ، وہ صفحہ ہوتا ہے، پیج کو صفحہ کہیں، ورق دونوں طرف۔ کہتا ہے املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ، التاجر غنی، السکر حلو، الطالب مریض، التفاح لذیذ، الطبیب طویل، الاستاذ قصیر، المدرس، الاستاذ، المعلم۔ اب اس میں آگے جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ادھر مبتدا ہے اور آگے خبر ہے، لیکن لازم نہیں کہ اس کے مقابلے ہی میں ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یہاں ہے اسے ہم یہاں لائیں، اور کوئی چیز مبتدا یہاں ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ یہاں آ رہی ہو۔ مثلا الطالب لذیذ اگر کر دے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب ہم الطالب نیچے سے دوسرا مریض، الدکان مکسور اگر کر دے تو وہ مفتوح ہوگی، ہاں، تو الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، الماء ادھر کر سکتے ہیں حارون، گرم ہے، التفاح لذیذ، ہاں جی، الحجر ثقیل، وزنی ہے، اور القلم مکسور۔ تو اب حلو، مریض، الدکان، غنی، طویل، فقیر، قصیر، تفاح،
کلمات. ہاں اب اس کے بعد آخری جو ہے یہ ہم پہلے کر چکے تھے، اسی کا اس نے اعادہ کیا ہے. تو کہتا ہے الحروف القمریۃ والحروف الشمسیہ. یہ بتایا تھا رفقا محترم کہ ایک ہے کہ جس کے ساتھ ال پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم ال نہیں پڑھیں گے. مثلا ہم کہیں الشمس، الشمس، تو یہ جو ہے الف کے بعد لام پڑھا نہیں جا رہا، الشمس. اور اس کے بعد کہیں القمر، تو جس کے ساتھ الف لام نہ پڑھا جائے اس کو شمسی کہتے ہیں، حروف شمسیہ. اور جس کے ساتھ ال پڑھا جائے ان کو قمریہ کہتے ہیں. اب انہوں نے آگے ایک لسٹ بنا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بھی اس سے بنایا ہے. مثلا حمزہ ہے تو اس میں الاب پڑھا جا رہا ہے تو یہ قمریہ میں آ گیا. تو الاب باب، الباب باب دروازہ، الجنت جیم، الحمار گدھا، الخبز روٹی، الخبز روٹی. اور یہ جو ڈبل روٹی ہوتی ہے اور ڈبل روٹی کے ساتھ جو پیسز ہو اس کو رغیف کہتے ہیں. رغیف، رغیف جمع رغائف، رغائف ہیں. خبزانے دو روٹیاں ہو جائیں گی، ہاں دو ڈبل روٹیاں اگر آپ نے کھائی ہیں تو وہ خبزان ہو جائیں گی. اور پیسز ہیں تو رغائف، رغیف ایوی پیس، رغائف تو ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ. اور الخباز، الخباز نان بائی کو کہتے ہیں الخباز. مخبز اگر عرب میں جائیں تو آپ کو المخبز، یہ جہاں نان بائی روٹیاں ملتی ہیں یعنی تنور روٹی، اسے فل بھی کہتے ہیں تنور کو، لیکن وہ جہاں پر روٹی پک رہی ہو اور ملے وہاں تو اس کو مخبز کہتے ہیں. اور الآلت المخبزۃ العالیہ، الیکٹرک آٹومیٹک پلانٹ اگر ہوگا تو اس کو کہتے ہیں المخبزۃ العالیہ، عالیہ مدہ کے ساتھ عالیہ آٹومیٹک پلانٹ. تو خباز نان بائی، المخبز وہ جہاں پر روٹیاں تیار کی جائیں، المخبز العالی یا المخبزۃ العالیہ. عیاش کسے کہتے ہیں؟ روٹی بیچنے والا، کیونکہ روٹی بھی عیش، عیش عربی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں with cash. ہاں. اور لقمۃ العیش، لقمۃ العیش، تو یہ عیاش روٹی بیچنے والا कैसे सर होगा रोटी खाओ, ہیں. रोटी खाओ. وہ تو ہوگا کل، سادہ تو ترجمہ یہ ہوگا کل الخبز، لیکن ہم اس کو آگے جا کر تناول کہیں گے. تو ایک بزرگ کہتے ہیں میں حج پر گیا 1934 میں، تو وہاں ایک بیچنے والا روٹی کہتا تھا خبز الیوم، آج کی روٹی جو ہے وہ مثلا 1 آنے میں مل سکتی ہے اور کل کی روٹی جو ہے وہ 2 آنے میں. خبز الیوم بریال، آج کی روٹی 1 ریال میں اور کل کی روٹی 2 ریال میں. یہ کیوں قرم بھائی؟ تو اس نے کافی دن یہ سوچتے رہے، کسی دن پوچھا جائے تو ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا. تو اس نے کہا اظن بک رجل ہندی، تو اس نے بیچنے والے نے کہا میرا گمان ہے کہ تو ہندی مسلمان ہے، لا تعرف الحکمہ، تجھے دین کی حکمت کا علم نہیں ہے. اس نے کہا وہ تو صحیح ہوگا لیکن حکمت بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا بھائی خبز الام سے کل والی جو روٹی ہے نا وہ کیا ہے، اقرب بے زمان النبی، یعنی کل والی روٹی جو ہے وہ نبی پاک کے صحابہ کے اچھے زمانے کے قریب ہے اور آج والی دور ہے.
تو ہر گزشتہ روٹی جو ہے نا، جیسے روٹی باسی ہوگی تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ اقرب ہے زمانہ نبوت کے۔ ہمارے لیے تو بہتر زمانہ ماضی ہے نا، حال یا مستقبل تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہتری زمانہ ماضی میں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو آج کی روٹی تو آپ کو 1 روپے کی دے دوں گا، کیونکہ یہ تو بہتر نہیں ہے، کل والی اس سے اور پھر پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگ آیا کہ اگر یہ 6 مہینے کی پرانی روٹیاں اٹھا لایا تو نہ میں قیمت دے سکوں گا، نہ انہیں ہضم کر سکوں گا، فریب تو میں ہوں۔ تو کہتا ہے جب میں بھاگا تو کہتا ہے اظن بک رجل ہندی، آخر ہندوستانی مسلمان نکلا نا، 34 کی بات ہے، ورنہ آج پاکستانی کہہ دیتا۔ تو العین آنکھ، العین آنکھ، الغداء دوپہر کا کھانا، مطلق کھانا نہیں، مطلق کھانا تو طعام ہے، طعام کھانا، غدا دوپہر کا کھانا، عشاء شام کا کھانا۔ تو یہ تغدا دوپہر کا کھانا کا، تغدینا تغدا دوپہر کا کھانا کھانا، تعشیا شام کا کھانا کھانا۔ یہ ظہرانہ کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی زور کے وقت جو آپ کا، اور عشائیہ یہ شام کا، جو ناشتہ کرتے ہیں تو الفطور، یہ افطرت، الفطور، افطر، قد افطرت، تفضلت انی قد افطرت، افطرت میں ناشتہ کر چکا ہوں، تناولت الفطور، افطرت یا تناولت الفطور۔ تو الفم منہ، القمر چاند، القلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہوا ہوا، الید ہاتھ۔ تو اب یہ جتنے ہیں، یا ہا وا میم کاف قاف فا غین عین خا ہا جیم با الف حمزہ، یہ سارے کے سارے آگے کم ہیں۔ اب ما تبقى جو باقی رہ گئے وہ ہو گئے شمس۔ یہ الغم نہیں ہے، یہ الفم، فا ہے، فا، فا منہ کو کہتے ہیں، ہاں، الفم، الفم یہ اصل میں تھا فمن، یہ فمن منہ اور اس پر لگا ال، خاص ہاں۔ تو التاجر تا، الصوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب سونا گولڈ، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، گلاب کا پھول ہو تو الوردۃ، ظاہر اصل اس کا معنی ہے آب و تاب، آب و تاب، ازہر مرد ہو تو ازہر آب و تاب والا، زہراء مؤنث، فاطمہ تو زہراء آب و تاب والا۔ تو ازہر کا اصل معنی تابانی ہے، پھر اس کا اطلاق پھول پر کیا انہوں نے۔ گلاب کا پھول ہو تو وردن، وردن گلاب کا پھول، وردن، تا لگ جائے گی وردتن ایک، زہرتن ایک، تا لگ جائے گی تو یہ تائے وحدت ایک، الزہرت، السمک مچھلی، الشمس چاند سورج، الصدر سینہ، صدر سینہ ہیڈ کوارٹر جہاں سے کوئی چیز صادر ہو، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، الظہر یا الزہر پشت، 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 اور اللحم گوشت، اللحام گوشت فروش جسے کسائی کہتے ہیں، قصاب، اللحام، ملحمہ، ملحمہ یعنی وہاں دیکھیں گے فلاں کا ملحمہ، تو یہ ملحمہ جو ہے جہاں پر گوشت ملے، ملحمہ تو فلان، ملحمہ تو سعید، ملحمہ تو سودان، تو یہ ملحمہ یعنی قصاب کی دکان، قصاب کا کارخانہ جہاں پر وہ یہ کام کرے۔ النجم یہ ہو گیا ستارہ۔ تو یہ ایک طرف قمری ایک طرف شمسی، صرف ان کا جو ہمیں فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک میں یعنی قمریہ میں
الف لام والا جو عمل ہے وہ لام پڑھا جائے گا اور شمسیہ کے اندر پڑھا نہیں جائے گا. اور اگلی جو تمرین ہے وہ اسی حوالے سے مثلا البیت اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مراعیا. یہ ذرا اس کو اقرأ یہ الآتیۃ اقرأ الکلمات الآتیۃ آنے والے کمنگ. الآتیہ کا معنی دا کمنگ. تا کی زبر اقرأ الکلماتی تا کے نیچے زیر اور اگلا تا مربوطہ اس پر زبر. اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها اور لکھ انہیں مراعیا مراعیا رعایت کرتے ہوئے خیال کرتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہوئے قواعد قاعدے نطق الحروف القمریہ و شمسیہ. وہ جو ابھی ہم نے شمسیہ اور قمریہ کا قاعدہ پڑھا ہے اس کا خیال کرتے ہوئے. تو ہم پڑھیں گے البیت الدیک المدرس الباب الطالب السکر الدفتر الاخ بھائی الرسول الوجہ چہرہ الصدیق ہاں القرآن الصلاۃ الکعبۃ الراس الاصبع الاصبع انگلی کو کہتے ہیں فنگر. ہاں الصابون صابن صابن کو کہتے ہیں صابن. اور یہ الظفر یہ ناخن کو کہتے ہیں. اظفار اس کی جمع ہے الظفر اور اس کی جمع اظفار. الفجر فجر الظہر ظہر کا ٹائم العصر عصر کا ٹائم المغرب غروب ہونے کا وقت العشاء شام. تو یہ جو پچھلا سبق تھا وہ ذرا چھوٹا تھا تو یہ بیلنس ٹائم کر دیا ہے. تو الدرس الرابع کل انشاءاللہ.